ایک مرتبہ وقت کے بادشاہ نے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ثوری اور ایک فقیہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنائے، لیکن چاروں نہیں بننا چاہتے تھے۔ چنانچہ فوج والوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ راستے میں جب ایک جگہ پہنچے تو جو چوتھے فقیہ تھے وہ بیٹھے بیٹھے اس طریقہ سے اٹھے جیسے قضائے حاجت کی ضرورت ہو۔ فوج والے انتظار میں رہے اور وہ گئے تو بالکل غائب ہو گئے۔ یہ حیلہ تھا۔ اب باقی تین رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے، میں قیافہ لگاؤں کہ کیا ہوگا؟ دوسروں نے کہا، ہاں لگائیں۔ کہنے لگے، میں وہاں جا کر ایسی بات کہوں گا کہ خلیفہ منصور کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہوگا، لہٰذا میں چھوٹ جاؤں گا۔ امام شافعی بھی کوئی حیلہ کر لیں گے، البتہ سفیان ثوری پھنس جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب تینوں حضرات کو دربار میں پہنچایا گیا تو امام شافعی ذرا آگے بڑھے اور جا کر خلیفہ منصور سے کہنے لگے، خلیفہ صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے محل کا کیا حال ہے؟ آپ کے استبل کا کیا حال ہے؟ آپ کے گھوڑوں کا کیا حال ہے؟ خلیفہ منصور کو عجیب لگا کہ میں جس شخص کو چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں وہ سب کے سامنے میرے گھوڑوں اور محلوں کا حال پوچھ رہا ہے۔ دل میں سوچا کہ یہ شخص اس اہم منصب کے قابل نہیں۔ چنانچہ امام شافعی سے کہنے لگا کہ میں آپ کو چیف جسٹس نہیں بنا سکتا۔ امام شافعی اس طرح بچ گئے۔ پھر خلیفہ امام ابو حنیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، ابو حنیفہ، میں نے آج کے بعد آپ کو چیف جسٹس بنا دیا۔ امام ابو حنیفہ آگے بڑھے اور فرمایا، میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں۔ خلیفہ منصور نے کہا، نہیں، آپ اس قابل ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، خلیفہ صاحب، اب دو باتیں ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا یا تو وہ ٹھیک ہے یا پھر غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو جھوٹ بولنے والا شخص چیف جسٹس نہیں بن سکتا۔ اگر وہ سچ ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہوں۔ اب خلیفہ حیران رہ گیا۔ اگر کہے کہ امام ابو حنیفہ تم نے ٹھیک کہا تو بھی ابو حنیفہ چھوٹتے ہیں، اگر کہے کہ تم نے غلط کہا تو بھی امام ابو حنیفہ چھوٹتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے وقت کے خلیفہ کو بھرے دربار میں لاجواب کر دیا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھا شخص آیا اور کہنے لگا، واو او واوین۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، واوین۔ وہ کہنے لگا، اولا، کہہ کر چلا گیا۔ جو مجلس میں لوگ موجود تھے ان کو کچھ بھی پتہ نہ چلا، حالانکہ ان کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا۔ ان میں امام ابو یوسف جیسے محدث تھے، قاسم بن مان اور محمد بن حسن جیسے عربی ادب کے ماہر، امام زفر، عافیہ بن یزید جیسے قیاس اور استحسان کے بادشاہ تھے، اور امام داود طائی جیسے زہد و تقوی کے پہاڑ تھے، مگر اشاروں کی یہ بات ان کی سمجھ میں بھی نہ آئی۔ بالآخر امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ اس بوڑھے نے کیا پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس نے التحیات کے بارے میں سوال کیا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں دو واو ہیں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں دو واو والا التحیات پڑھوں یا ایک واو والا، تو میں نے کہا واوین، یعنی دو واو والا۔ اس نے خوش ہو کر کہا کہ واقعی آپ کا علم شجرہ طیبہ کی مانند ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ پھر کہنے لگا، لا شرقیہ ولا غربیہ، اور لا ولا کہہ کر اشارہ کر دیا کہ آپ کے علم کی مثال نہ مشرق میں ہے اور نہ مغرب میں۔ امام اعظم ابو حنیفہ
ایک مرتبہ مجلس میں درس دے رہے تھے کہ ایک عورت آئی جو مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی مگر مردوں کی وجہ سے شرما گئی، اور ایک بچے کے ہاتھ سیب بھیج دیا جس کا کچھ حصہ سرخ تھا اور کچھ زرد تھا۔ امام ابو حنیفہ نے سیب دیکھا اور کاٹ کر واپس کر دیا تو وہ عورت چلی گئی۔ لوگوں نے ماجرا پوچھا، فرمایا وہ عورت حیض کا مسئلہ پوچھنے آئی تھی مگر تمہاری وجہ سے وہ شرما گئی، اس لیے الفاظ میں مسئلہ پوچھنے کے بجائے سیب پیش کر دیا کہ کیا عورت کے حیض کے خون کی رنگت زرد ہو جائے تو غسل کر سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے سیب کاٹ کر سفیدی دکھا دی کہ جب تک زردی سفیدی میں نہ بدلے اس وقت تک عورت غسل نہیں کر سکتی۔